حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت عمرو بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے، میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ نے دیکھا کہ صفیں بالکل درست ہو چکی ہیں اور نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا، سب کے کندھے مل چکے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ کی عادت تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ یوسف اور سورۃ نحل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ نے نماز شروع کی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ دیا ہے۔ غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ آور ہوا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اس کو پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ اکثر لوگ امام صاحب سے کوئی بھول ہو جائے نماز کے دوران تو پیچھے کھڑے نمازی سبحان اللہ کہہ کر اس کا دھیان واپس لاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعے کا علم ہوا۔ آپ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، معلوم کرو مجھے کس نے زخمی کر دیا ہے۔ آپ باہر گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ مخیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے کہا اللہ عز و جل اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ میں نے اسے نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بھلائی کرتا تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمانوں کے ہاتھ زخمی نہیں ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت اسد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کوئی اس سے پہلے کبھی بھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے لگے کہ حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے زخم جلد ٹھیک فرما دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی نبیذ بنا کر دی گئی، لیکن وہ اب پیٹ کے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر آ گیا، کیونکہ آپ کا زخم بہت گہرا تھا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیض یاب نہ ہو سکیں گے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو کہ عنقریب اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جتنے صحابہ رحلت فرما گئے ہیں ان سے ملا دے گا۔ امیر المومنین، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ نے عدل اور انصاف سے کام لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ ہیں اور محسن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سن کر ارشاد فرمایا
میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو، میں کسی کا مقروض نہ ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا لباس ٹخنوں سے ذرا نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلا لو۔ جب وہ نوجوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑی شفقت سے فرمایا، بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے ذرا اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر۔ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ تم ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارگاہ میں چلے جاؤ اور اسے عرض کرو، عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قریب جگہ عطا فرمائی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھ چھوڑی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احصار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ خوش ہو جائیے۔ جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اے میرے بیٹے، اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو آپ کو مسجد نبوی میں لایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام عرض کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرنوں میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔